بہت نیچے اتر کے مثال دوں کیونکہ میرا شعبہ ہے. آج معاذ اللہ جو گلی کا بھنگی اور چوکیدار ہے نا، اس کی تنخواہ امام سے زیادہ ہے. اورنگی ٹاؤن میں کسی کو چلنا ہو تو میرے ساتھ چلیں، یہاں شاہ صاحب بھی موجود ہیں، ہم خود مل کر آئے. 7,000 روپے اس وقت امام کی تنخواہ موجود ہے، 7,000 روپے، 7,000، جس میں وہ جمعہ بھی پڑھا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ علماء کا ہم نے حال کیا، کیا قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا پڑے گا؟ میرا آقا نے علماء کے لیے کیا فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی علماء کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. فرمایا جس نے متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. حضور نے فرمایا جیسے میری فضیلت امت پر ہے ایسے عالم کی فضیلت دیگر لوگوں پر ہے. رسول اللہ نے فرمایا جس نے عالم سے ہاتھ ملایا اس نے مجھ مصطفیٰ سے ہاتھ ملایا. جس نے عالم کے چہرے کو دیکھا اللہ رب العالمین اسے عبادت کا اجر دیتا ہے. آپ بتاؤ آج چوکیدار ہوگا یا ڈرائیور ہو جائے، آپ کا ایک گارڈ ہو جائے، کوئی بھی بندہ ہو، 25 سے 30,000 روپے اس کی تنخواہ موجود ہے. علماء کرام آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 10,000 روپے سے کم ان کی سیلری. کیا ہم نے معاشرے کے اندر علماء کرام کا حل کیا؟ لیکن یاد رکھیں انہیں اللہ نے غنا کی دولت دی ہے، انہیں اللہ رب العالمین نے برکت دی ہے. اور ہم جب پڑھتے تھے نا تو ہمارے اساتذہ یہ بات کہتے تھے کہ بیٹا مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ والی بات یاد رکھنا، دنیا اور آخرت دو سگی بہنوں کی طرح ہیں. کیا؟ دنیا اور آخرت دو سگی بہنوں کی طرح. جیسے ایک وقت میں ایک ساتھ دو سگی بہنوں کو تم نکاح میں نہیں رکھ سکتے، ایسے اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ایک کو دنیا آخرت دونوں نہیں دیتا. یہ ہمارے لیے تو علماء کرام تو صبر کر رہے ہیں، لیکن عوام سے پوچھا جائے گا. اگر قیامت کے دن حضور نے پوچھ لیا کہ تم نے میرے وارثین کے ساتھ یہ حال کیا، یعنی معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں بھنگی سے بھی بدتر ہے. معاذ اللہ 10,000 روپے میں کیسے گزارا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں. روڈ پر لاکھوں روپے کی تعداد میں افطار کروا رہے ہیں. منانی بہت اچھی بات ہے، فضیلت ہے. آپ مدارس کے طلبہ کی طرف دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جو حضور کے مہمان ہیں، جن کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، علماء کرام کا مقام و مرتبہ. یہ روایت جو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے کروڑوں لوگوں تک پہنچے. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت سے حضور نے فرمایا 4 گروہ میں رہنا، 5ویں مت ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. حافظ صاحب آج 99% لوگ 5ویں طبقے میں، اسی لیے ہم ہلاک ہو رہے ہیں. اللہ کرے آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کوئی اصلاح کا سبب بن جائے، اللہ اپنے فضل سے ہماری بات دلوں میں اتار دے. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گروہ میں رہنا، 5ویں مت ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. حضور نے امت سے فرمایا نمبر 1 صبح اس حال میں کرو کہ عالم بن جاؤ. عالم بن جاؤ. نہیں بن سکتے باقاعدہ طالب علم بن جاؤ. نہیں بن سکتے علماء کی صحبت اختیار کرو. ٹائم نہیں ہے، چوتھا آخری درجہ ان سے کم از کم محبت رکھو. 5ویں مت ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. آج قوم کیا کر رہی ہے؟ سب سے آسان ہدف علماء ملا ہے، زبان درازی. یار امام اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائے وہ انسان نہیں ہے؟ آپ ایسے گردنیں مور مور کے نمازی دیکھ رہے ہیں کہ امام کے ساتھ بشری تقاضے نہیں ہیں. 5 منٹ پہلے تو یہ تھا کہ جب امام آئے گا جب ہی جماعت ہوگی، پہلے تو اصول یہ تھا، فکس ٹائم تھوڑی تھا. آج امام کو اس انداز میں ہم بیہیویئر کرتے ہیں، اس انداز میں ہم معاملات کرتے ہیں کہ جس وجہ سے آج ہم پر منحوسیت ہے اور لعنت ہے. اور یہ فرمان یاد رکھیے کہ حضور نے فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے. آج قوم 5ویں طبقے پہ گئی ہے. سب سے آسان ہدف علماء ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے فتویٰ بتا دوں، امام اہل سنت نے فرمایا جو علماء کرام کی توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو، کیونکہ اس کو حضور کا بے ادب ہے. اللہ اکبر. 5ویں گروہ میں مت ہونا. اللہ اکبر.